رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سونا ناپسند فرماتے تھے، اس لیے کہ عشاء کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے، تو مغرب کے بعد سونے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور عشاء کے بعد بات چیت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ دو باتیں ہیں، مغرب کے بعد سونا پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشاء کے بعد بات چیت میں لگیں گے تو فجر خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب ان دو باتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کا موازنہ کریں۔ ہماری ساری تقریبات، سارے پروگرام رات کے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات چیت کو بھی پسند نہیں فرما رہے عشاء کے بعد۔ بھئی اب تو سونے کا وقت ہے تاکہ تہجد بھی ملے، عشاء کی نماز بھی ملے۔ کہتے ہیں ہمیں نیند ہی نہیں آتی، نیند کہاں سے آئے گی؟ جب 1 بجے دن میں سو کے اٹھیں گے خاک نیند آئے گی۔ تہجد سے اٹھ جائیں، پھر دیکھیں عشاء کے بعد کیا حشر ہوتا ہے۔ دن میں قیلولہ کرنا سنت ہے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ قیلولہ ایسا نہ ہو کہ وہ قیلولہ بھی 4 گھنٹے کا ہے، ظہر پڑھ کے عصر تک سو گئے، اب رات میں خاک نیند آئے گی۔ ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے لیٹ جائیں، پھر دیکھیں عشاء کے بعد کیسی نیند آتی ہے۔ ایسے اندھے باولوں کی طرح گریں گے کہ صبح یہ پتہ نہیں لگے گا کہ میرا سر تکیے پہلے لگا تھا یا آنکھ پہلے لگی تھی۔ لیکن وہ پوری اپنی عادت ایسی بنا لی، فطرت کے خلاف۔ تو یہ جو فطرت ہے نا، جو آدمی فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو فطرت اس سے انتقام لیتی ہے، پھر فطرت اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بیماریاں، ہر دوسرے آدمی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ہر دوسرے آدمی کو شوگر کا مسئلہ ہے، ہر دوسرے آدمی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، اور خواتین کو دیکھیں تو الامان والحفیظ، بس 35-36 سال سے عمر جس کی زیادہ ہو گئی، 3-4 بچے ہو گئے، بیچاری وہ بیماریوں کا گڑھ بن گئی۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے۔ رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، اس میں ہم محفلیں جما رہے ہیں، 2-2 بج رہے ہیں، 3-3 بج رہے ہیں، فجر کہاں ہو رہی ہے؟ پتہ چلا صبح 10 بجے آنکھ کھل رہی ہے، تو فجر کی نماز ہی ضائع کر دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح آدمی سوتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو جب جس کی پیشاب تو ویسے ہی ناپاک ہے، پھر شیطان کا پیشاب کتنا ناپاک ہوگا، بخاری کی حدیث ہے۔ تو جس کے کانوں کے اندر پیشاب جا رہا ہے شیطان کا، پھر اس کا کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ تو ہم کیا ہے، سب کو دیکھ کے چل رہے ہیں کہ سب کیا کر رہے ہیں۔ سب کو نہیں دیکھنا، ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہے۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور صحابہ کی پیروی کے پابند ہیں۔ انہوں نے کون سا طرز زندگی اختیار کیا تھا، ہم کون سا کر رہے ہیں؟ تو تقریبات دن میں کریں، شادیاں بھی دن میں کریں، کہتے اتنی سخت گرمی ہے کیسے ہوگا؟ کہ میرا سوال یہ کہ آپ کے والدین کی شادی کس وقت ہوئی تھی؟ میں نے اپنے والدین سے پوچھا تھا، میں کوئی گاؤں دیہات کا رہنے والا نہیں ہوں، ہندوستان میں دہلی سے میرا تعلق ہے۔ میں نے اپنے والدین سے پوچھا، انہوں نے کہا ہماری شادی دن میں ہوئی تھی، 1971 کی بات ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں دہلی میں ساری شادیاں دن میں ہوتی تھی، رات میں تو رانڈ بیواؤں کی شادیاں ہوتی تھیں، چھپ چھپا کے اندھیرے میں کر لو۔ تو ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ نہ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہیں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پہ چل رہے ہیں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ اکرام، مشائخ اعظام، اولیاء اکرام، نہ اپنے باپ دادوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ تو پھر آخر کس کے طریقوں پر ہم چل رہے ہیں؟ یہ گرمی صرف ابھی ہونا شروع ہو گئی، یہ پہلے نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، دلہن کا میک اپ خراب ہو جائے گا، اس کو 6-7 گھنٹے پہلے بیوٹی پارلر بھیج دیں گے، اس کی ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، اس کو اتنا تیار کر دیا وہ بیچاری ہل ہی نہیں سکتی، نماز کہاں سے پڑھے گی؟ تو جس شادی کی بنیاد کے اندر اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے، اس شادی کا آگے انجام کیا ہوگا؟ پھر وہ گھر آ کے بیٹھ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا،
کہ کیا نہیں ہو گیا، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے خریدا ہے، وہ ہوا ہے۔ اگر نہیں تو سسرال میں بیچاری پریشان ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، نند بھاوج کا جھگڑا ہے، دیورانی جٹانی کا جھگڑا ہے، یہ تو اپنے ہاتھوں سے خریدا ہوا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا۔ ارے بھائی یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو اس لیے خدا کے لیے اس طرز عمل کو ختم کریں۔ یہ راتوں میں محفل جمانا، تقریر جمانا، نماز قضا ہو جاتی ہے، آپ سب کو بتائی۔ یہ ان کی بات ہو رہی جو نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، ان کو تو پڑھنی نہیں ہے۔ جو پڑھنے والے ہیں جب وہ تقریبات میں جاتے ہیں رات کو 12 1 2 بجے آ کے سو رہے ہیں، آنکھ کھل رہی ہے صبح 9 بجے، ایک نماز قضا ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بیوی بچے مال دولت گھر بار جائیداد کاروبار سب تباہ ہو گیا۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ نقصان ہے کہ وہ اکیلا تنہا کھڑا رہ گیا۔ جتنا نقصان اس میں، فرمایا اس سے بھی زیادہ ایک نماز کے قضا ہونے میں ہے۔ ہم کہہ رہے نہیں سب یہ ہو رہا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ تو ہم سب کو دیکھنے کے پابند نہیں ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ ہے، بزرگان دین کا، اولیاء اکرام کا، مشائخ اعظام کا طریقہ ہے، ہم اپنے باپ دادوں کو ہی دیکھ لیں، ان کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کریں تاکہ ہمیں دنیا کی بھی راحتیں ملیں اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔